سر سورہ نساء کی جو آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، اس میں جو بعد میں نشوز کا ذکر کیا گیا ہے، اس نشوز سے مراد صرف وہی بے وفائی نہیں ہے جو کبھی ایک عورت کبھی اپنے مرد کے ساتھ اگر کرتی ہے تو اسی کے بارے میں بات نہیں کی گئی، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی کچھ ہے؟ نشوز کے معنی میں نے یہ بتائے تھے کہ نشوز کا مطلب ہوتا ہے اٹھ جانا، ٹھیک ہے؟ تو اٹھنے کا مطلب ہماری اردو میں بہت سارے ہیں. عربی میں اٹھنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو ختم کر دینا. مثلا قرآن نے بیان کیا ایک جگہ پر کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو تمہیں کہا جائے کہ ذرا گنجائش پیدا کرو لوگوں کے لیے، تو گنجائش پیدا کی، کوئی اور مہمان آ رہے ہیں، جگہ تھوڑی ہے، تو مل ملا کے بیٹھ جایا کرو. اور پھر کہا کہ جب کہا جائے کہ فن شزو، جب کہا جائے کہ ان شزو اٹھ جاؤ، فن شزو تو اٹھ جایا کرو. تو اب کیا مطلب ہے؟ مجلس برخاست کر دو، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر ہٹنے کے بعض آ جانے کے معنی ہوتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دینے کے معنی، اس سے اٹھ جایا کرو، وہ کام چھوڑ دیا کرو. تو یہاں یہ فرمایا کہ جب کوئی عورت تم قوام بنائے گئے ہو، اور اگر کوئی تمہیں اندیشہ ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں قوام نہیں مان رہی، یہ 3 سٹیجز میں قوام منوایا جائے گا. اور اگر وہ قوام مان لیں تو بس ختم ہو جائے گی بحث. یہ میاں بیوی کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے پوری بات واضح کی تھی کہ قوام ہونا شوہر کا ایک الگ سے پوزیشن ہے. شوہر ہونے کی حیثیت سے دونوں وفادار ہیں، دونوں کے حقوق فرائض برابر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے وفادار ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے رازوں کی پیروی کریں گے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں گے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے دونوں. لیکن شوہر کو جو کہ قوام بنایا گیا ہے تو ریاست کے ڈسپلن اس کے پاس آ جائے گا، گھر کی ریاست کا ڈسپلن اس کے پاس آ جائے گا. جیسے یہاں اولی الامر کو کہا گیا ہے تو اولی الامر کی بات ہمیں ماننی ہے، ویسے ہی وہاں پر قوام کی بات ماننی ہے بیوی کو. وہ ایک الگ پوزیشن اس کو دی گئی ہے، اور اس الگ پوزیشن سے اگر وہ ہٹے، جیسے یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو اولی الامر کے پاس نہیں جائے گا اپنے جائے گا تو وہ پھر ایمان کے خلاف حرکت کر رہا ہے. اور اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی ان کو کچھ سزا نہیں دینی، بعد میں دیں گے، تو سزا دینے کا بھی امکان ہوتا ہے. تو وہاں پر بھی جو قوام کے لیے چیزیں اختیار کی گئی ہیں وہی یہاں اولی الامر کے لیے اختیار کی گئی. تو گویا وہ اولی الامر ہے گھر کا، اس کو گھر کے امور کا ذمہ دار بنا دیا گیا ہے. اس کے خلاف اگر جائے گی عورت، بیوی، عورت نے بیوی، تو وہ اس کو قوام ماننے سے انکار کرے گی. شوہر کے الگ معاملات ہیں، شوہر اور بیوی کی حیثیت دونوں کے حقوق اور فرائض برابر ہیں، کوئی فرق نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن کی آیت ہے علیہن مثل ولہن مثل علیہن، ان کے وہی ذمہ داریاں جو ان کے اوپر حقوق ہیں، برابر ہیں دونوں کے. تو یہاں نشوز کا مطلب ہے قوام ماننے سے انکار، عملی معنی میں یا قولی معنی میں. یعنی سر وہ خاص بے وفائی جو ہے کسی دوسرے مرد کے ساتھ اگر ان کا تعلق، وہ ذرا بحث نہیں یہاں پر. سر وہ نشوز کے تو اندر ہی آئے گی نا، وہ چیز وہ نشوز کے اندر نہیں آئے گی. نشوز کے معنی میں نہ بدکاری شامل ہے، نہ کچھ شامل ہے، نہ نافرمانی شامل ہے، نہیں، بس اس چیز سے ہٹنا ہے، باز آ جانا ہے. تو سر اگر ایک مرد کسی اپنی بیوی کو منع کرتا ہے کسی ایسے کام سے اور وہ پھر بھی کرتی ہے تو وہ نشوز ہی نہیں ہوگا؟ ہاں، منع تو دیکھیے میں پھر وہی بات کروں گا کہ ایک کچھ چیزیں منع ہے جو پہلے سے منع ہے. کس شوہر کو اپنی بیوی کو بدکاری سے منع کرنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کرے گی تو پھر پڑے گی نا، ٹھیک ہے. اب وہ قوام کا مسئلہ آ جائے گا کہ پہلے جو اس نے بے وفائی کی وہ نشوز نہیں ہے، وہ بدکاری ہے، وہ الگ سے ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن اب پکڑی گئی، شوہر نے معاف کر دیا. اب شوہر نے کہا کہ تمہیں میں روک رہا ہوں، اب وہ قوام مانے گی تو بچی رہے گی، ورنہ تو قوام ایک الگ ہے. یعنی کسی کو آپ اپنی حکومت کو حکومت ماننے سے انکار کر دیں. جیسے عمران خان صاحب نے ایک زمانے کا ہم بجلی کے بل جمع نہیں کرائیں گے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کو قوام ماننے سے انکار کر رہے ہیں. یہ نشوز ہے. بل جمع کرانا میری مجبوری ہے، میں حکومت کا. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح ریاست میں بڑے لیول پہ ایک فساد کوئی برپا کرتا ہے شخص، اسی طرح گھر کی اگر چھوٹی سی ریاست ہے اس میں جو یہ کام کر رہا ہے اس کو نشوز کہیں گے. وہ اس کو حاکم کے طور پر، ڈسپلن کنٹرولر کے طور پر اس کو نہیں لے رہی.